السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں منیبہ اختر۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ تکنیکی طور پر نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسا ہے، جس کے تحت کسی ایک رکن پر حملہ تمام ارکان کے خلاف حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ ترک وزیر خارجہ حکان فیدان نے کہا ہے کہ دفاعی معاہدے کا ہدف ایران نہیں ہے۔ معاہدے کے ذریعے کسی ملک کو بھی ہدف نہیں بنایا گیا جب تک وہ معاہدے میں شریک کسی رکن ملک پر حملہ نہ کریں۔ معاہدے کے تحت وزیر خارجہ کی ایک کمیٹی اور جنرل اسٹریٹ بھی قائم کیا جائے گا جو نیٹو کے نظام سے مماثلت رکھتا ہوگا۔ کچھ تکنیکی معاملات حل ہونے کے بعد ممکن ہے مصر میں بھی دفاعی معاہدے میں شامل ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کی سلامتی ترکیہ کے مفادات سے متعلق ہے، اس لیے ترکیہ کو سعودی عرب کی جانب سے قائم کی جانے والی بین الاقوامی اتحادی کوششوں میں شامل ہونا چاہیے۔ امریکہ کی جانب سے پاک ترک سعودی دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ مکہ معاہدہ صدر ٹرمپ کی ایک اور کامیابی ہے۔ امریکی رکن کانگریس کہتے ہیں کہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ مشرق وسطی میں امن و استحکام اور خوشحالی کے فروغ سے متعلق ٹرمپ پالیسی کی اور کامیابی ہے۔ ایران تنہا ہو گیا ہے، خلیجی ریاستوں کی خوشحالی، ایک آزاد شام اور لبنان۔ اسرائیلی مذاکرات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایران کی موجودہ حکومت خطے میں تنہا ہوتی جا رہی ہے۔ ایران کے عوام ایک ایسی نئی حکومت دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں جو ایران کی شاندار تاریخ کی شان شایان ہو۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مکہ دفاعی معاہدہ۔ اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیمی طاہا نے سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مکہ دفاعی معاہدے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ OIC نے ایکس پر جاری بیان میں سیکرٹری جنرل نے اس اہم اسٹریٹجک اقدام کو سراہتے ہوئے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ تہنیتی پیغام میں سیکرٹری جنرل OIC نے تینوں ممالک کی دانشمندانہ قیادت اور انتھک کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان سعودی ترکیہ تعاون سے پاکستان کے لیے بیش بہا فوائد دیکھ کر بھارت پاکستان کے مفاد کے اعتراف پر مجبور ہو گیا۔ بھارتی میڈیا نے پاک سعودی ترکیہ دفاعی معاہدے کو پاکستان کے لیے اہم دفاعی معاہدہ قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا انڈیا ٹوڈے کے مطابق دفاعی انضمام، مشترکہ فوجی مشقیں اور ٹیکنالوجی کی منتقلی پاکستان کی دفاعی صلاحیت بڑھا سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس بیس شیئرنگ اور مشترکہ دفاعی پیداوار پاکستان کی جنگی تیاری مزید مضبوط کر سکتی ہے۔ انڈیا ٹوڈے نے لکھا ہے کہ دفاعی معاہدے سے پاکستان کی ترکیہ کی جدید ڈرون ٹیکنالوجی اور الیکٹرانک وارفیئر صلاحیتیں حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ سعودی عرب کی مالی معاونت اور ترکیہ کے دفاعی ٹیکنالوجی پاکستان کے اہم اسٹریٹجک مفاد میں ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ترکیہ کی ٹیکنالوجی، سعودی وسائل اور پاکستان کے آپریشن صلاحیتیں مؤثر دفاعی امتزاج تشکیل دینے کی صلاحیت سے مالا مال ہیں۔ پاک سعودی ترکیہ دفاعی تعاون کا ادراک بھارت کے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ بھارتی میڈیا نے کی جانب سے معاہدے کی دفاعی فوائد کا اظہار معاہدے کی اسٹریٹجک اہمیت کا برملا اعتراف ہے۔ آبنا ہرمز میں نیا عارضی بحری راستہ، ایران اور عمان معاہدے کے قریب۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ آبنا ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے ایران اور عمان نے نئے عارضی بحری راستے کے معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ عباس عراقچی کے مطابق مستقل شپنگ روٹ پر اتفاق ہونے تک جہاز عارضی بحری راستے سے بغیر فیس گزر سکیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا معاہدہ مشروط ہوگا اور امریکہ کی جانب سے خلاف ورزی کی صورت میں اسے اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ عمان معاہدے کی منظوری دے چکا ہے، تاہم اعلیٰ ایرانی قیادت کی حتمی منظوری کا انتظار ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ایران کا جوہری اور فوجی پروگرام تباہ کرنے کا دعویٰ، دباؤ برقرار رکھنے کے اعلان۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام اور روایتی فوجی طاقت کو تباہ کر دیا۔ جے ڈی وینس کا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ اب یہ دیکھ رہی ہے کہ آیا تہران امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے درکار طویل مدتی تبدیلیاں کرنے پر آمادہ ہے یا نہیں۔ اگر ایران ایسا نہیں کرتا تو یہ بھی قابل قبول ہے۔ امریکی نائب صدر نے کہا ہے کہ واشنگٹن ایران پر دباؤ برقرار رکھے گا۔ مشرق وسطی میں تیل اور گیس کی پیداوار بڑھانے کی کوششیں بھی کی جائیں گی تاکہ امریکی عوام کے لیے توانائی کی قیمتیں کم کرنے میں مدد مل سکے۔ متاثرین کے زخم بھرنے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں اور یہ دائمی نوعیت اختیار کر سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ کے پہلے روز لامورت میں رہائشی عمارتوں اور شہید نعیمی سپورٹ ہال کو نشانہ بنایا گیا جہاں طلبہ مشق کر رہے تھے۔ سرکاری رپورٹس کے مطابق حملے میں 21 افراد ہلاک ہوئے جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھیں۔
दूसरी जानब कराची में मीर रज़ा के पुरस्रार मौत तहकीकात के लिए कायम खसूसी तहकीकाती कमेटी को तहलील कर दिया गया। केस पर काम करने वाले तमाम साबिक ऑफिसर्स को भी तहकीकात से अलग कर दिया गया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मीर रज़ा केस की तहकीकात के लिए नई 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। नई कमेटी में कराची पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट से अफसरान और मेंबरान को शामिल किया गया है, जबकि कमेटी के तमाम अरकान नए होंगे। IG सिंध जावेद आलम के मुताबिक तहकीकाती कमेटी के सरबराही DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी होंगे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक SSP CID इरफान बहादुर भी तहकीकाती कमेटी का हिस्सा होंगे। SP कुरंगी इन्वेस्टिगेशन और SP सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन भी कमेटी में शामिल होंगे। SI यूनिट के सीनियर ऑफिसर मोहम्मद गजनफर भी 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी का हिस्सा होंगे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक नई तहकीकाती टीम नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में केस की असर नौ तहकीकात करेगी। मीर रज़ा केस में अब तक मिलने वाले तमाम जदीद शवाहिद को भी बरकरार रखा जाएगा। कराची में मीर रज़ा की पुरस्रार मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। मीर रज़ा को पीछे से गोली लगी। गोली पेट से पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली और पसलियां टूटी हुई थी। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं, जबकि पाँव पर भी गोलियों के निशानात मिले हैं। मीर रज़ा के जिस्म के निचले हिस्से पर खून के धब्बे हैं। जबड़े के हिस्से में गहरी चोट और जख्म हैं, जबकि जिस्म पर काले धब्बे भी पाए गए हैं। पुलिस सर्जन की जानिब से उठाए गए तमाम 14 नुकात की जवाबात भी इब्तिदाई रिपोर्ट में शामिल हैं। रिपोर्ट में गोली लगने और तशद्दुद से मुतालिक अहम शवाहिद सामने आए हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट की रोशनी में तफ्तीश का दायरा मजीद वसी किए जाने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर में मुनसिफाना इंतखाबात होने दें, जिसका वोट निकले इसी की हुकूमत बनने दें। यही जमहूरियत का असूल है और यही कश्मीरी अवाम का हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कौमी मफाद को मुकद्दम रखा। हम इस्लामाबाद में इनके साथ खड़े हैं ताकि मुल्क को दरपेश मसाइल का मुकाबला किया जा सके और कौमी मामलात को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। हम आज भी सब्र कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए अवाम का मफाद सबसे अहम है, लेकिन हमारे सब्र का इम्तहान ना लिया जाए। बिलाल भुट्टो ने कहा, अगर कोई हमसे लड़ाई चाहता है तो लड़ाई छेड़ ले। पीपल्स पार्टी के पास तमाम जमहूरी और आइनी ऑपरेशंस मौजूद हैं और हम एहतजाज करना भी जानते हैं। किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अवाम के वोट पर डाका डाले या इनके मैंडेट को पामाल करे। बिलाल भुट्टो ने कहा, अगर कश्मीरियों के वोट के साथ जुल्म हुआ तो मैं खुद अवाम के साथ खड़ा हूँगा, इनके साथ बैठूँगा और इनके हक के लिए एहतजाज करूँगा। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे और इनकी उल्टी गिनती भी सीधी हो जाएगी। पीपल्स पार्टी वफाक में ऐसी तनख्वाह पर काम करेगी। राना सनाउल्लाह का बाग में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी जहां से हार जाए वहां धांधली के इल्ज़ाम लगा देती है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग को 2/3 अक्सरियत के लिए 6 सीटों की ज़रूरत है। 2 दिन बाद इलेक्शन है में 4 शेयर मुंतखब होकर असम्बली पहुँचेंगे। एक्शन कमेटी के कुछ लोग किसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनने के बाद मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। कश्मीर से पाकिस्तान का रिश्ता कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद एहतजाज में 20 लाख नौजवान लाने का ऐलान कर दिया। सुहेल आफरीदी का कहना है, 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जाने मार्च के लिए इनकी तैयारियां जारी हैं। अब तक 4 लाख रजाकार खुद को रजिस्टर करा चुके हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि एहतजाज में शिरकत के लिए वो तमाम सियासी जमातों से राबते करेंगे। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। रियासती वसाइल को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस हवाले से अदालती फैसला भी मौजूद है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक का PTI के मुमकिना एहतजाज के हवाले से बयान। कहा, वज़ीर आज़म से 1 से ज़ायद मरतबा अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं। अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए संजीदा ही नहीं है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा, मार्च शुरू होने से पहले इस्लामाबाद को बंद करना मुल्क की मैशत के लिए नुकसानदेह होगा। जेल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से बानी PTI को दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात पेश की गई हैं। सूरत हाल से भी आगाह कर दिया है। उन्होंने कहा, बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त कानून और जेल ज़वाबित के तहत की जाएगी।
سینئر سیاستدان محمود مولوی نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں پرامن احتجاج کرتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے احتجاج اکثر محاذ آرائی اور تشدد کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جسے غیر ملکی میڈیا نمایاں طور پر رپورٹ کرتا ہے اور پاکستان کا منفی تاثر بنتا ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں محمود مولوی کا کہنا تھا کہ اس معاملے کی شفاف انکوائری کرائی جانے کی ضرورت ہے کہ آخر ہر بار پی ٹی آئی کے احتجاج میں صورتحال کشیدہ کیوں ہوتی ہے۔ کیا اس کے پیچھے حکومت ہے، پی ٹی آئی ہے یا کوئی اور عوامل؟ اصل حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں تاکہ ذمہ داروں کا تعین ہو سکے۔ حماس غزہ امن منصوبے پر آگے بڑھنے کے لیے تیار، امریکہ سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی اپیل۔ اے ایف پی کے مطابق حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ تنظیم غزہ کے لیے امریکی حمایت یافتہ امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اسرائیل پر اس منصوبے کو قبول کرنے کے لیے مؤثر دباؤ ڈالے۔ حماس نے ثالث ممالک کے ذریعے اپنی آمادگی سے آگاہ کر دیا ہے اور وہ معاہدے کے تحت طے شدہ اقدامات کو آگے بڑھانے کی خواہاں ہے، لیکن اس کا انحصار اسرائیل کے رد عمل پر ہوتا ہے۔ واشنگٹن اسرائیل پر اثر و رسوخ رکھتا ہے، اس لیے امریکہ کو چاہیے کہ وہ معاہدے کے لیے دوسرے مرحلے پر پیش رفت یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلاء یقینی بنائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز قوم کی سوچ۔